بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان راولپنڈی فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے نظم ہے نعت کی تشریح یہاں پہ پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پیش کریں گے۔ ماہر القادری ہیں شاعر، اصل نام منصور حسین ماہر تخلص اور سلسلہ قادریہ سے روحانی نسبت کے باعث قادری کہلاتے تھے۔ آپ 1906 میں کیرا کلاں ضلع بلند شہر یو پی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ 13 مئی 1978 میں مکہ مکرمہ میں ایک مشاعرے کے دوران میں اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے اور جنت المعلیٰ میں دفن ہوئے۔ ماہر القادری قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ نے نظم و نثر کی کم و بیش 22 کتب لکھی ہیں۔ نثری کاوشوں کے علاوہ محسوسات ماہر، جذبات ماہر، نغمات ماہر اور ذکر جمیل مجموعہ کلام ہے۔ فصاحت و بلاغت اور سادگی و بے ساختگی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ وہ زبان کی صحت و صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ذکر جمیل نعتیہ کلام کا مجموعہ 127 صفحات پر مشتمل ہے جو حیدرآباد سے چھپا ہے۔ نصاب میں موجود کلیات ماہر سے لی گئی اس نعت کی خیط غزل کی ہیں، اس لیے عنوان یا موضوع نہیں ہے۔ سرمایہ اردو میں اس کا عنوان نعت ہے۔ نیکسٹ جو پیراگراف ہے یہ آپ ہر شعر کی تشریح کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اس سے اچھا تاثر پڑتا ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اردو زبان کے ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی۔ کئی غیر مسلم شعراء کے ہاں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بڑی خوبصورت انداز میں ملتی ہیں۔ ماہر القادری بھی معروف نعتیہ شاعر ہیں۔ انہوں نے شاعری کی مختلف اصناف میں کچھ نہ کچھ لکھا، مگر فن نعت میں انہیں زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا ثمر ہی ہے کہ دوران حج ایک محفل مشاعرہ میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انہیں موت نصیب ہوئی اور جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں۔ تشریح طلب شعر میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے۔ تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایما، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ اس کے سب سے پہلے معنی دیکھ لیں گے۔ مقصد مدہ ارادہ، تخلیق پیدا کرنا، حاصل نتیجہ، گریزاں دور رہنا، دور ہٹنے والا یا بھاگنے والا۔ مفہوم ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی تخلیق کا سبب بنی اور آپ کی محنت سے ایمان مکمل ہوا۔ جو انسان آپ سے دور رہتا ہے گویا خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ماہر القادری عشق رسول میں سرشار ہو کر کہتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اے نبی اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اور اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ گویا اس کائنات میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ تو اس کائنات کو اور نہ اس کی موجودات کو تخلیق کرتا۔ بقول شاعر یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے پیدا کیا گیا۔ اسی خیال کو مولانا ظفر علی خان یوں بیان کرتے ہیں، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ معلوم ہوا یہ بزم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سجائی گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود کو بھی ظاہر نہ کرتا، یہ تجلیات، یہ دنیا کے حسین نظارے بھی نہ ہوتے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ماہر القادری مزید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ جب تک آپ کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے اور عملی زندگی میں آپ کی سنت کی پیروی نہ کی جائے اور ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ کلمے کے دوسرے حصے محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی زبان سے ادا نہ کیے جائیں۔ اس لیے شاعر آپ کو حاصل ایمان کہتے ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان آپ کی اطاعت نہیں کرتا وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مختصر یہ کہ آپ کی ذات ہمارے
ایمان کا خلاصہ ہے۔ آپ کی ذات سے محبت نہ کرنے والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو دل حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس پر ایمان کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ لہٰذا جو انسان رسول اللہ کی ذات سے گریزاں ہیں وہ دراصل اللہ سے گریزاں ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اللہ سے تو محبت کرے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن رسول پر ایمان نہ لائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ شاعر نے اس شعر میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ شعر شعری محاسن کا خوبصورت مرقع ہے، جو رسول پاک کی محبت کا عکاس ہے۔ مقصد تخلیق اور حاصل ایمان خوبصورت تراغیب ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کردار عمل، اخلاق، اچھی عادات، صداقت سچائی، رنگ طریقہ انداز۔ مفہوم ہے آپ کا کردار سچائی کا نمونہ تھا، آپ کے اخلاق یہ انداز تھا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ کے اخلاق ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور کونین کی سیرت طیبہ کے 2 اخلاقی پہلوؤں کا بیان کیا ہے۔ ان میں ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی تصویر کھینچنا ہے، جبکہ دوسرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ شعر آپ کے اخلاق و کردار کی عظمت اور خوبیوں کے گن گا رہا ہے۔ شاعر نے آپ کے کردار کو صداقت قرار دیتے ہوئے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی زندگی کی تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر راست گو اس دنیا میں اور کوئی ہو نہیں سکتا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن کردار سے اہل عرب کے دل موہ لیے۔ آپ کی سچائی کی بدولت کفار مکہ بھی آپ کو صداقت کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کی سچائی اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ اسلام سے قبل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کے اخلاقیات کا یہ عالم کے چلتا پھرتا جیتا جاگتا قرآن تھے۔ آپ محاسن اخلاق کا بہترین نمونہ تھے اور معلم اخلاق تھے۔ قرآن پاک آپ کے اخلاق کی گواہی یوں دیتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ شعر اس حدیث پاک کی بھی ترجمانی کرتا ہے کہ جب کسی نے ایک بار حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ مجسم قرآن ہیں۔ قرآن نے جس اخلاق عالیہ کی تلقین کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین نمونہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی تشریح و تفسیر ہے۔ مولانا کوثر نیازی اپنے ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں، شکل انسانی میں قرآن مجسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شرع فرمان خدا ہے، ہر ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش اخلاق، رحم دل اور مہربان تھے۔ حسن اخلاق کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں درجہ کمال تک نہ پایا جاتا ہو۔ یہ شعر شاعر کی یہ سوز محبت ایمانی کا مظہر ہے۔ شاعر کی پرسوز محبت ایمانی کا مظہر ہے۔ صداقت ہی صداقت اور قرآن ہی قرآن کی ترکیب بھی بہت خوب ہے۔ تکرار لفظی اس شعر کا خاصہ ہے، الفاظ کی خاص ترتیب نے شعری محاسن میں اضافہ کیا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذان میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان۔ تکبیر اللہ اکبر کہنا، باجماعت نماز سے پہلے باآواز بلند پڑھے جانے والے کلمات، عظمت بڑائی بزرگی، اذان نماز کے لیے بلانا، قربان نثار۔ مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی عظمت و شان یہ ہے کہ تکبیر و اذان میں شامل ہیں، ہمارے دل و جان آپ کے نام کی عظمت پر قربان ہوں۔ ماہر القادری حضور سے گہری محبت و عقیدت رکھتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے آپ کے اسم گرامی اور آپ کی عظمت اور عزت و تکریم کو بیان کیا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ کا نام اور آپ کا نام اذان و تکبیر کا حصہ ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان و تکبیر میں جہاں توحید الہی کی گواہی دی جاتی ہے وہاں حضور کی رسالت کی شہادت دینا بھی ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی مکرم کا نام اس قدر پسند ہے کہ اسے ہر مسلمان کے ایمان کا جز بنا دیا ہے۔
صورت نماز کی ہو یا کہ اذاں کا رنگ، دونوں میں جلوہ ریز ہیں تیرا ہی آب و رنگ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس قدر عظیم اور بابرکت ہے کہ رہتی دنیا تک نماز اور اذاں میں اس میں پکارا جاتا رہے گا۔ دنیا میں دن کا کوئی بھی لمحہ یا رات کا کوئی پہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان کسی نہ کسی گوشے سے اذان اور نماز کی صورت میں ہوتا رہتا ہے۔ خود خدائے بزرگ برتر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کروں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ شاعر آپ کی عظمت و شان کا اعتراف کرتے ہوئے یوں اظہار محبت کرتا ہے کہ آپ کے نام کی عظمت پر دل و جان قربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے۔ اس پاک نام کی حرمت پر جان فدا کرنا ہر مسلمان اپنی سعادت اور آخری کامرانی سمجھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم ہستی پر میرے دل و جان قربان ہونا چاہتے ہیں۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ شعر سادگی کی عمدہ مثال ہے۔ شاعر شعر میں ہم وزن الفاظ اذان، قربان اور جان لایا ہے۔ غور کریں تو ان تینوں الفاظ میں برابر ربط ہے۔ اذان اللہ کی وحدت کی پکار اور اس کے رسول کی نبوت کا اقرار ہے۔ گویا اذان پر ہماری جان قربان ہے کہ یہی ہر سچے مسلمان کا ایمان ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ اشک آنسو سیراب شاداب ہونا، دہر زمانہ دنیا، سر و سامان مال و اسباب، کھیتی فصل فاقہ کچھ نہ کھانا پینا، بخشا دیا عطا کیا۔ مفہوم ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اشکوں سے دین کی کھیتی کو سیراب کیا، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بے سر و سامان رہ کر زمانے بھر کو مال و دولت کے خزانے بخشے۔ تشریح ہے، شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہیں۔ امت پر آپ کے بے پایاں احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دین حق کو قائم رکھنے اور سربلند کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں۔ آپ نے اپنی امت کے غم میں اکثر بارگاہ الہی میں رو رو کر امت کے حق میں دعا مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ یہ آپ کی امت سے محبت کی دلیل ہے۔ سلام ان پر جو امت و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے وہ آنسو بہاتے تھے۔ محبت اور رحمت کی یہ مثال کسی اور نبی کے حصے میں نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لوگ آگ کے گڑھوں کی طرف بڑھتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر بچاتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا کہ آپ نے امت کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ کی باران رحمت کے کرم سے دین کی کھیتی سیراب ہوئی اور مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے معمورہ عالم پر چھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی روشنی پھیلانے کی خاطر ہر طرح کی تکلیف سہتے، فاقہ کرنا پڑتا تو کرتے۔ آپ کے فقر اور درویشی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں مسلسل فاقے ہوتے تھے، لیکن آپ کا ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ آپ نے فاقہ کشی کی حالت میں بھی اسلام کا پرچم سربلند رکھا۔ اسی فاقہ کشی کی بدولت اسلام کو فروغ حاصل ہوا اور بے سر و سامان لوگوں کو زندگی کی آسائشیں میسر آئیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ فاقوں میں زندگی بسر کرنے والے آقا کی امت نے دنیا پر بادشاہت کی اور دنیا بھر کی سرداری اور تاج نصیب ہوا۔ مسلمانوں کے قدموں میں ایران اور روم کی سلطنتوں کے خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور مدینہ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ شعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عکاس ہے۔ یہ شعر فصاحت و بلاغت کی عمدہ مثال ہے۔ شاعر نے فاقہ اور اشک کا ذکر کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یہ دو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ان گنت واقعات کو ذہن میں لے آتے ہیں۔ پورے شعر کے الفاظ سادہ مگر دل پر اثر کرنے والے ہیں۔ فاقوں اور اشکوں کی طرف اشارے سے شعر میں تلمی کی چاشنی رچی بسی ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احساں۔ شائستہ تہذیب یافتہ، تہذیب رہن سہن کا طریقہ، شرمندہ احساں احسان مند، خوددار غیرت مند، تمدن رہنے سہنے کا ڈھنگ۔ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے انسانوں کو مہذب اور خوددار بنایا۔ تہذیب و معاشرت پر آپ کے بے شمار احسانات ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ایک اور گوشے کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی لازوال فہم و فراست اور خدا کی عطا کردہ لازوال صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان کو تہذیب و شائستگی سے روشناس کرایا۔ یہ تاریخی
یہی حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان جہالت و گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا، ظلم و ستم اور انسانیت کے تذلیل کا دور دورہ تھا، عورت کو کم درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، نسلی تفاخر کا رواج عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ان تمام امور میں اصلاح کر دی۔ اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، ماہ و مہر کو تابندگی بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات اور سیرت کے عملی نمونے سے معاشرے کی کایا پلٹ دی۔ بد تہذیب بدوں میں تہذیب و شائستگی کوٹ کوٹ کر بھر دی۔ آج کا تہذیب یافتہ معاشرہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احسان مند ہے۔ آپ نے صرف مذہبی اور سیاسی ہی نہیں بلکہ معاشرتی انقلاب برپا کر دیا۔ شاعر ماہر القادری کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں تشریف لا کر انسانیت کا وقار بلند کیا۔ آپ کی تعلیمات کی بدولت انسان تہذیب سے آشنا ہوا، اس میں خودداری جیسی صفت پیدا ہو گئی اور وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو عار سمجھنے لگا۔ دوسری اقوام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ قوم سے اخلاقی شائستگی اور تہذیب سیکھی۔ چمکا ہے تیری ذات سے انسان کا مقدر، تو خاتم کونین کا رخشندہ نگیں ہے۔ مختصر یہ کہ آپ نے ہی انسانیت کا وقار بلند کیا، آپ کی تعلیمات کے طفیل ہی زمانے نے تہذیب کا سبق سیکھا، آپ ہی نے اہل دنیا کی جہالت کو تہذیب و شائستگی میں بدل دیا۔ الغرض حیات انسانی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس کی آپ نے تعلیم و تربیت نہ فرمائی ہو۔ جنہیں معلوم نہ تھا عقدہ حیات ہے کیا، ایک نظر کے صدقے میں رازداں ٹھہرے۔ شعر نمبر 6 ہے۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہ رسا گناہ گار ہے وابستہ داماں۔ رحمت، مہربانی، مروت، رعایت، لحاظ، وابستہ جڑا ہوا عالم، حالت، کیفیت، انداز، طریقہ، دامن، قمیض کا آگے پیچھے لٹکا ہوا حصہ۔ مفہوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور لحاظ کی یہ کیفیت ہے کہ ماہر جیسے گناہ گار شخص کو بھی آپ نے اپنے دامن میں بنا دے رکھی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور محبت کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سراپا رحمت ہے، سراپا احسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاعر خود کلامی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت طلب کرتا ہے، کیونکہ آپ نہ صرف سراپا رحمت ہے بلکہ سراپا مروت بھی ہیں۔ آپ گناہ گار کو ذلت کا نشانہ نہیں بناتے، آپ کی مروت بھی بے مثال ہے۔ کوئی دشمن اسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا تو آپ اس کے لیے ردائے مبارک زمین پر بچھا دیتے۔ شاعر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ وہ آپ کا امتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے لگائے ہوئے ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو شمار کرنے کی بجائے آپ کی رحمت پر نظر رکھتا ہے۔ شاعر کو اپنے خطاؤں اور گناہوں کا شدید احساس ہے اور چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اس کی بخشش آپ کی طفیل ہو۔ اس لیے ماہر ایک شعر میں کہتے ہیں، در حقیقت میری بخشش کی کوئی صورت نہ تھی، سچی ہے کہ ماہر کا عشق مصطفیٰ کام آ گیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین کی انتہا ہے کہ آپ نے مجھ جیسے عاصی خطا کار اور گناہ گار کو اجازت دی کہ میں آپ کا دامن پکڑ لوں۔ آپ کی رحمت و محبت کا یہ عالم ہے کہ ماہر جیسا گناہ گار بھی مطمئن ہے کہ وہ آپ سے وابستہ ہے۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ شاعر نے موزوں اور برجستہ الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ اس نعت کے تمام اشعار میں سادگی، سلاست، روانی اور فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے۔ لوازی نعت میں بے تکلفی کا رنگ ہے، جس کی مثال آخری شعر میں ہے۔ نیچے اسکرین پر آپ کو خلاصہ نظر آ رہا ہوگا، یہ خلاصہ آپ یاد کر سکتے ہیں اور ورڈ بائی ورڈ اگر آپ اسی طرح سے آپ اس کو امتحان میں لکھتے ہیں تو آپ مکمل پورے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو تشریح پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔